ہماری امیدیں گنبد خضرا پہ لگی رہتی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ہم گناہگار ہیں، لیکن جن مالکوں کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑتے۔ ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، لیکن مالک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اے لوگوں جب تم اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھو، جب تم ہر طرف سے امید چھوڑ بیٹھو، تو مولا پھر کیا کرے؟ کوئی راستہ بتا۔ فرمایا جاؤ، حبیب آپ کے در پہ آ جائیں۔ مولا اچھا مصطفیٰ کے در پہ چلے جائیں تو بخشش ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، بخشش نہیں ہوگی۔ واستغفر اللہ، پھر استغفار بھی کریں۔ اچھا مولا تیرے یار کے دربار پر بھی پہنچ گئے، ہم نے استغفار بھی کر لیا تو کافی اب ہو گئی بخشش؟ رب فرماتا ہے ابھی بھی نہیں، ابھی بھی نہیں۔ مولا پھر کب ہوگی؟ فرماتا ہے واستغفر لهم الرسول، جب میرے یار کی زبان تمہارے حق میں کھل گئی تو سمجھو تمہاری بخشش، پھر تمہاری بخشش ہو گئی ہے۔ آج ہم اس مقدس رات میں بیٹھے ہیں، یہ رات توبہ اور استغفار کی رات ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں تمہیں پتہ ہے جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو مالک کتنا خوش ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، مثال دیتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے مالک کتنا خوش ہوتا ہے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص سفر پر نکلے، اس کے پاس ایک اونٹنی ہو، اس اونٹنی کے اوپر وہ اپنے کھانے پینے کا ساز و سامان لاد لے، سامان رکھنے کے بعد وہ چل پڑے، چلتا چلتا ایک جنگل میں وہ ٹھہر جائے، چلتے چلتے جنگل میں ٹھہر جائے کچھ وقت کے لیے، پھر وہ اس کو اتنی بھوک اور شدت کی پیاس بھی لگی ہو، فرماتے ہیں کہ اس کو نیند کا غلبہ اتنا ہو، نیند کا غلبہ بھی ہو، لیکن اچانک اس سے وہ اونٹنی گم ہو جائے، کیا کرے؟ جس پر اس کا سارا ساز و سامان تھا، پانی کھانا راشن سب کچھ اسی پر تھا، لیکن اس کو ڈھونڈتا رہے تھے، اس کو جنگل میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے شدت پیاس اور بڑھ جائے، بس وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کر تھک ہار کے یہ امید لگا کے بیٹھ جائے کہ اب صرف مرنے کے علاوہ کچھ نہیں رہا، مرنے کے علاوہ کچھ نہیں رہا، میں تو بچنا میرا محال ہے، بچ نہیں سکتا۔ تو میرے سرکار فرماتے ہیں پھر وہ بندہ اس کو غشی طاری ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، اس کو نیند کا غلبہ آ جائے، تھوڑی دیر سونے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے نا، دیکھتا کیا ہے کہ اس کے ساتھ وہی اونٹنی کھڑی ہوئی ہے، وہ اونٹنی کھڑی ہوئی ہے، وہ اتنا اس اونٹنی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ اس کی خوشی کے انتہا نہیں رہتی، وہ جذبات اتنے اس کے بڑھ جاتے ہیں، وہ اپنے جذبات میں کہتا ہے واہ مالک، اور تو میرا بندہ تے میں تیرا رب جو ہوا۔ کیا کہتا ہے خوشی میں؟ شکر ادا کرنا چاہتا تھا کہ مالک تو جو میرا مولا ہے، تو جو میرا رب ہے، تو نے یہ تو کرم کرنا ہی تھا، لیکن اس کے جذبات ہوتے ہیں، اس کو خوشی اتنی زیادہ ہوتی ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ کہتا ہے واہ مالک تو میرا بندہ میں تیرا رب جو ہوا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں جتنی اس بندے کو خوشی ہوتی ہے اونٹنی ملنے پر، جب نوجوان توبہ کرتا ہے مالک کی بارگاہ میں، مالک اس سے کہیں زیادہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی کہیں زیادہ راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں جب بندہ مومن توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتوں کو اعلان فرماتا ہے، ندا آتی ہے اے جنت کے فرشتوں، مالک حکم فرماتا ہے کہ میری جنت میں چراغ جلا دیے جائیں، کیا کر دیا جائے؟ چراغ روشن کر دیا۔ مالک حکم تیرا، پر کس وجہ سے؟ تیری جنت تو پہلے ہی بڑی روشن ہے،
پہلے ہی بڑی منور ہے، یہ چراغ وجہ تو بتا۔ مالک فرماتا ہے آج بندے نے مجھ سے معافی مانگی ہے، آج میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگی ہے کہ مالک میں نادان ہوں، میں بھول جاتا ہوں، مالک میں گنہگار ہوں۔ یاد رکھیے خطا کرنا انسان سے متصف ہے، انسان کی صفت ہے، بھول جانا، خطا کرنا، گناہ کرنا یہی بندہ ہے۔ فرشتے ملائکہ تو پاک ہوتے ہیں، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، بندہ گناہ کرتا ہے پھر بندہ ہی توبہ کرتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے تو مالک کائنات اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا کی اس سے بڑھ کر اور مثال کیا؟ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے بندہ مومن چلتا ہے، اب وہ وضو خانے پہ وضو کر رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ آخری پانی کا چلو پھینکتا ہے، آخری قطرے ہوتے ہیں اس کے پانی کے، مالک فرماتا ہے فرشتوں اس کے سارے گناہ ختم کر دو۔ ابھی اس نے توبہ کی نہیں ہے، مسجد میں داخل نہیں ہوا، اس نے آ کر عبادت نہیں کی، اس نے التجا نہیں کی کہ مالک میں گنہگار ہوں میری بخشش کر، ابھی اس کے زبان نہیں ہلی، صرف وضو کیا ہے۔ مالک نے فرمایا ہاں ہے گنہگار، لیکن یار چھوڑ کر سب کچھ آ گیا ہے نا، در پہ آ گیا ہے، جو میری بارگاہ میں جھک جاتا ہے ہم ان کو بے آسرا نہیں چھوڑتے، ان کی بخشش کرتے۔ واپس سے کہیں سبحان اللہ۔ وہ کریم اتنا ہے، تو آج ہم اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، ہم اپنے رب سے معافی چاہتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے اگر لوٹ کر ایک بار گناہ کر لو، توبہ کر لو، پھر گناہ کر لو، پھر توبہ کر لو، پھر گناہ کر لو، پھر توبہ کر لو، بندہ ہے خطا کرتا ہے۔ بندہ اگر کسی کے ساتھ وعدہ کرے نا، ایک بار وعدہ کرے، وعدہ خلافی کر دے، وہ کہتا ہے چلو یار ہو گیا سے ایک بار تو چھوڑ دے، دوسری بار کرتا ہے، تیسری بار وہ اعتبار ٹوٹ جاتا ہے اس سے، وہ دوسروں کو نصیحتیں کرتا پھرتا ہے کہ یار اس سے کوئی وعدہ مت کرنا، اس کو کوئی چیز دینا مت، یہ بڑا وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی بات پہ اعتبار نہ کرنا۔ یار ساری دنیا والے چھوڑ جاتے ہیں، ایک مالک ہے وہ فرماتا ہے بندہ اگر تو دن میں 100 مرتبہ توبہ کر، پھر توڑ دے، پھر بھی سب کچھ بھلا کے میری بارگاہ میں آ جا، میں تیری پھر بھی توبہ کروں، میں ہوں تمہیں سہارا دینے والا، تو میری بارگاہ میں آ تو صحیح۔ میرے مالک فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ حبیب فرما دیجئے بندوں کو کہ جب وہ اپنی امید سے بھی بڑھ کر گناہ کر بیٹھے، اپنی امید سے بھی، جب وہ یہ سوچیں کہ یار اب میری بخشش نہیں ہے، اب پتہ نہیں میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی، حبیب فرما دیں میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، ہر وقت میری بارگاہ میں توبہ کرتے رہو۔ جو میری بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے، کتنے بھی بڑے گناہوں میں مالک اس کی بخشش کر دیتا ہوں۔ تو آج کی رات ویسے یہ بڑی رات ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم صرف سالانہ توبہ نہیں کریں، اس رات کا انتظار نہیں کریں، بلکہ ہر وقت اگر کسی دوست سے آپس میں کوئی بات ہو جاتی ہے، انسان ہے یار، بات اوپر نیچے ہو جاتی ہے، کلام میں سختی آ جاتی ہے، کسی بات پر غصہ ہو جاتے ہیں، تو معاف کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو۔ وہ فرماتا ہے جو بندہ معاف کرتا ہے، جو معاف کرتا ہے، مالک کائنات اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر رب کی رضا چاہتے ہو، حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو کسی سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اگر کسی سے نفرت رکھتے ہو تو اللہ اس کے رسول کے لیے، ذاتی طور پر نہیں، ذاتی طور پر اگر کسی سے
بات ہو جائے اوپر نیچے تو فوراً توبہ، فوراً اس سے معافی معذرت کر لو، اس سے کوئی کچھ نہیں جاتا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، اچھا کچھ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر مختلف کیٹاگری کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی بات ہو گئی نا تو اب جب تک سامنے والا پہلے معافی نہیں مانگے گا وہ اپنے شان کے خلاف سمجھتا ہے، یار میں ایک بڑا آدمی، میں برادری میں رہنے والا، میں فلاں، میں اس سے معافی مانگوں، میں اس سے معافی مانگوں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اگر جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے سامنے جھکوں گا، اس سے معافی معذرت کروں گا، میرے سرکار فرماتے ہیں اس وجہ سے پیچھے نہ ہٹا کرو کہ میں اس کے سے معافی مانگوں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اگر تم اس سے جا کر معافی مانگتے ہو، پہل کرتے ہو کہ یار مجھے معاف کر دے یار، میرے سرکار فرماتے ہیں اگر تیرے اس جھکنے پہ، تیرے آگے بڑھنے پہ اگر تیری عزت میں کمی آ جائے تو میں شر کے دل محمد مصطفیٰ سے لے لیں، لیکن آپس میں محبت تو کرو، آپس میں اتفاق تو رکھو۔ تو میرے سرکار فرماتے ہیں، مالک فرماتے ہیں کہ بندہ ایک بار توبہ کر لے، پھر آ جائے، پھر گناہ کر لے، پھر آ جائے، پھر گناہ کر لے، میرا دروازہ کھلا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب نمرود لعین وہ مرنے لگا نا، گرا پڑا تھا زمین پہ، نمرود وہ ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی، جس کو 1400 سال تک غالباً کہ 900 سال تک کہ کبھی سر کا درد ہی نہیں ہوا تھا، اس نے سمجھا کہ سب کچھ میں ہوں۔ لیکن جب اس نے کیا کیا، جب وہ مرنے لگا، سرکار فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین ایک دن سرکار کو اپنے راز کی بات بتا رہے ہیں کہ حضور وہ گرا پڑا تھا، نمرود مر رہا تھا، میں اس کے منہ میں مٹی ٹھوس رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ مٹی ٹھوس رہا تھا، منہ اس کا بند کر رہا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں جبرائیل کیوں؟ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا مالک بڑا کریم ہے، میرا مالک بڑا کریم ہے، میں اس وجہ سے اس کے منہ میں مٹی ٹھوس رہا تھا کہ اس نے ساری زندگی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کی گستاخیاں کی ہیں، ان کو بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں، میں چاہتا تھا کہ اس کا منہ بند کرو، اگر اس نے مرتے مرتے بھی توبہ کر لی تو وہ اتنا کریم ہے اس کو معاف کر دے گا، وہ اس کو معاف کر دے گا۔ یار وہ اتنا کریم مالک، اس کی صفت غفور الرحیم ہے۔ فرماتا ہے بندہ نا امید نہ ہو، گناہ کر بیٹھا ہے، ہو جاتا ہے، خطا ہو گئی ہے، لیکن اب اس کو لے کر آگے نہیں چل، اس پر تکبر نہ کر، اس پر فخر نہ کر کہ میں اتنا بڑا بدماش ہوں، میں ظالم ہوں، میں شرابی ہوں، میں تو یوں نہیں، فخر نہیں کرنا، بلکہ عاجزی کرو، جھک جاؤ، ایک بار توبہ کر لے، تیرے گناہ کتنے بھی زیادہ ہیں میری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے، میں معاف کر دوں گا۔ تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار آتا ہے، مالک کائنات نے ان کی صفت قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اچھا ویسے یہ بات جو کر رہا ہوں آپ کی سمجھ میں بھی آ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ میں بھی ٹائم پورا کر رہا ہوں، آپ بھی ٹائم پورا کر رہے ہو کہ یعنی جان کب چھوڑیں گے، اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو کم از کم سبحان اللہ تو یہ رحمت والی برکت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، یہ ذکر الہی کرنے والی رات ہے۔ ویسے تو ہر لمحے میں رب رسول کا ذکر کرنا ہی چاہیے، لیکن آج ہم جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں ہماری زبانیں خاموش نہیں ہونی چاہیے، دل میں یہ تصور ہو کہ مالک آج تو ہم تیری بارگاہ میں تجھ سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ کوئی بزرگ تھا، درویش تھا، تو ان کے بارے میں آتا ہے درویش تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ تو حساب کیا دے گا، جب قبر میں جائے گا تو حساب کیا دے گا، وہ کہنے لگا کہ مالک جب مجھ سے سوال کرے گا، جب مجھے حساب کے لیے بلائے گا تو میں عرض کروں گا مالک کریم کبھی حساب نہیں لیتے، کریم کبھی حساب، بادشاہ کبھی حساب نہیں لیتے، مالک تو بادشاہ ہے، میں کیا حساب دوں، میں ادھر بھی آیا ہوں تو تیری رحمت پہ امید کرتے ہوئے آیا، میں یہاں دینے نہیں آیا مالک، میں یہاں بھی تجھ سے کچھ لینے آیا ہوں کہ میں دنیا میں بھی بہت کچھ کر کے آیا ہوں،
میں ان پر امید نہیں رکھتا۔ مالک تو جو بادشاہ ہے، میں یہاں تجھے دینے نہیں، کیونکہ بادشاہوں کو دیا نہیں جاتا بلکہ بادشاہوں سے تو لیا جاتا ہے۔ مالک تو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، میں یہاں کچھ لینے دینے نہیں، میں یہاں بھی تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگتا ہوں۔ مالک فرماتا ہے وہی تو ہم نے اس کی گردش کر دی ہے۔ تو جو بندہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں لوٹتا ہے، جو توبہ کرتا ہے، مالک نے ان کی صفت قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ مالک کائنات پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بے شک مالک کائنات پروردگار جو بار بار اللہ کی بارگاہ میں لوٹتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر عرض کرتا ہے مالک میں گناہ کر بیٹھتا ہوں، پھر مالک توبہ قبول فرماتا ہے، پھر کہتا ہے مالک میں نے پھر کر لیا ہے، میں بارگاہ تیری التجا کرتا ہوں، مالک میری بخشش کر، مالک پھر معاف فرما دیتا ہے۔ مالک فرماتا ہے بے شک ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ دوسری جگہ فرماتا ہے انہو کان للأوابین غفورا۔ یہ جناب والا حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت جناب یونس علیہ السلام، جب مالک کائنات نے آپ کو مچھلی کے پیٹ کے اندر اپنے حکمت کے تحت داخل فرمایا، اب مچھلی کے پیٹ کے اندر ایک تو جناب والا پانی کا اندھیرا، پھر مچھلی کے اندھیرا، پھر رات کا وقت ہے۔ اس وقت کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، آپ فرماتے عرض کرتے ہیں فنادا فی الظلمات، ندا کرتے ہیں اندھیرا ہے، پانی کا اندھیرا ہے، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے۔ رب فرماتا ہے جب حضرت جناب یونس علیہ السلام نے عرض کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایمان والو یہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، جن کا گناہ تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ مالک نے جن کو مقدس اور پاکیزہ پیدا فرمایا ہے، جن کو مالک نے ہر گناہ سے معصوم بنایا ہے، وہ جناب والا عرض کرتے ہیں پروردگار میں ظلم کر بیٹھا ہوں۔ فرماتے ہیں جب آپ نے یہ ندا کی، پانی کے اندر، سمندر کے اندر ہے، دریا کے اندر، مچھلی کے پیٹ میں ہے، اندھیرا در اندھیرا ہے، رب فرماتا ہے جب میرے یونس نے یہ آواز دی، مجھے ندا دی، رب فرماتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ یہ تو جناب یونس علیہ السلام ہیں۔ پھر جناب حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ میرے مالک نے پورا جہاں بنایا بلکہ کائنات کو بنایا، اپنے محبوب کے چرچے کے لیے بنایا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام جو جناب والا ہر آدمی کے باپ ہیں، مرد ہو یا انسان، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے جناب آدم باپ ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے خلیفہ بھی ہیں۔ جب آپ جنت سے آپ حکمت عملی مالک کے حکمت کے تحت مالک نے آپ کو جنت سے نیچے اتارا، جنت سے نیچے اتارا، روایت میں آتا 300 سال تک آپ دعا کرتے رہے ہیں، آپ عرض کرتے رہے ہیں پروردگار مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما۔ روایت میں آتا 300 سال دعا کرنے کے بعد ایک دن آپ کو خیال آیا، آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ کو خیال آیا کہ جب مالک نے میری روح پھونکی، مجھے زندہ فرمایا، مجھے تخلیق فرمایا، میرے جسم کے اندر روح پھونکی گئی، میں نے آنکھ کھولی تو عرش معلی کے پائے کے اوپر
एक कलमा लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फरमाते मैंने सोचा ये कोई ज़ात आला है, ये कौन है जो रब के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, हर पाए पे उस यार का नाम है। फरमाते मैंने अर्ज़ की, फरमाते फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही, रब फरमाता है हमने जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो कलिमात सिखा दिए। क्या सिखाए? कलिमात सिखा दिए कि आदम ये कलिमात कह कर दुआ कर। फरमाते जब दुआ की वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा का, पूछने लगे मालिक वो तो जानते हैं। आज लोग कहते हैं कि जनाब सरकार जो मिराज पर गए थे, अगर हुजूर जानते होते तो जिब्राइल से क्यों पूछते कि ये क्या है, ये मंजर क्या है, ये कौन है। इससे पता चलता है मुस्तफ़ा करीम को इल्म नहीं था माज़अल्लाह। ना ईमान वालों, अगर ये बात है तो जब जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसीला से, मालिक ने पूछा आदम तू कैसे जानता है, ये तूने कहाँ से देखा। अर्ज़ की परवरदिगार जब आपने मुझे रूह फूंकी, आपकी रूह मुक़द्दस मेरे अंदर गई, मेरी आँख खुली तो मैंने अर्श पर देखा, जहाँ भी देखता हूँ तेरे नाम के साथ इस यार का नाम है। तो मैंने ये अक़्द कर लिया कि आदम आज अगर माफ़ी मांगनी है तो इस नाम से मांग, लगता है बहुत ही करीब है ये। मालिक फरमाता है आदम तूने सही पहचाना, आदम तूने सही पहचाना, जा मैंने तुझे माफ़ी दी। रिवायत में आता है सिर्फ यहाँ तक नहीं, मालिक ने फरमाया आदम तूने मेरे यार का नाम लिया लेकिन मग़फ़रत और माफ़ी अपने तक रखी है। अगर तू आने वाली अपनी नस्ल के लिए माफ़ी मांगता, क़यामत तक आने वालों को मैं माफ़ कर देता। मेरा यार का नाम ऐसा है, हुजूर का नाम ही ऐसा है, हुजूर का नाम ही ऐसा है। तो इसलिए फरमाया जो मेरे यार के दरबार पर आ जाए फिर तो वो तौबा करे। अगर मेरे यार के लब मुबारक उसके हक़ में जुम्बिश कर दें तो यार फिर मुझे तौबा कबूल करने वाला कौन। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। थक तो नहीं गए? मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो झुक जाता है, मालिक उसकी तौबा को कबूल फरमा देता है। वो तो इंतज़ार में है, वो इंतज़ार में है। वो फरमाता है रब दा गुनाहगार जे कर ले नबी को याद, रब दा गुनाहगार जे कर ले नबी को याद, रब दा गुनाहगार जे कर ले नबी को याद, रहमत कवे हुजूर दी आ मैं छुड़ा लवा, रहमत कवे हुजूर दी आ मैं छुड़ा लवा। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरे सरकार फरमाते हैं मालिक कायनात जब बंदा तौबा करता है, अपने दिल में करता है, मालिक वहाँ सुनता है, क्योंकि वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। लेकिन याद रखिए तौबा यहाँ से होनी चाहिए, तौबा के सिर्फ तराने नहीं होने चाहिए, दिल से एक बार जो तौबा करता है। मेरे सरकार फरमाते हैं ईमान वालों, तुम जानते हो कि मालिक कायनात की बारगाह में एक मोमिन का जब आंसू गिरता है रब की याद में, उसकी कदर कीमत कितनी है, उसकी शान क्या है। मेरे सरकार फरमाते हैं अगर एक तराजू पर शहीद का
خون رکھ دیا جائے، دوسرے ترازو پر ایک مومن کے دکھ والا آنسو رکھ دیا جائے، مالک دونوں کو برابر اجر عطا فرماتا ہے، اجر دونوں کو۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں، جو اللہ کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑائے، جس کا آنسو نکل جائے ایک بار، اس کو وہ آنسو اتنا وہ پاکیزہ ہوتا ہے، فرماتے ہیں وہ آب زمزم سے بھی زیادہ اس مومن کا خوف خدا سے نکلا وہ آنسو ہوتا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں حبیب کو مالک نے ہر طرح کا علم عطا فرمایا۔ سرکار تو جناب والا 1400 سال پہلے آئے ہیں، 1,24,000 پیغمبر کے بعد سرکار تشریف لائے، لیکن سرکار کی نبوت، میرے سرکار فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا جب جناب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ایک روایت میں آتا ہے آپ روح اور جسم کے درمیان تھے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا سے روایت ہے، آپ فرماتے میرے سرکار نے فرمایا مالک نے کائنات بنانے سے 14,000 سال پہلے مالک نے اپنے حبیب کو نبوت عطا کر دی تھی۔ وہ سرکار فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ایک شخص نوجوان ہے لیکن گناہ پہ گناہ کیا جا رہا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے۔ آپ کی قوم جمع ہوئی، ان کو سمجھانے لگی، اس نے کہا دیکھو بھئی میں تو صبر کرنے والا نہیں ہوں۔ اس قوم نے آپس میں فیصلہ کیا، اس نوجوان کو اپنی بستی سے نکال دیا۔ وہ نوجوان چلتے چلتے ایک ویرانے کے اندر رہنے لگا، ایک جنگل کے اندر رہنے لگا، رہتے رہتے جناب والا آپ کو بیماری لاحق ہو گئی۔ جب جسم بالکل نحیف ہو گیا، آخری دم چل رہا ہے، عرض کرتا ہے سن فریادہ پیران دے او پیرا تے میں عرض سناواں کینوں تائیں جیاں مینوں ہور نہ کوئی تے میں جیاں لکھ تینوں کھول نہ کاغذ اے بدیاں والے تے در تو دھکنا مینوں میرے جے گناہ نہ ہوندے او دس تسی بخشیں دے کینوں۔ ندا آپ نے یہ عرض کی پروردگار میں معافی چاہتا ہوں، انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، آئے میرے موسیٰ جا، ایک ویرانی کے اندر، ایک جنگل کے اندر میرا یار لیٹا ہوا ہے، میرا دوست انتقال کر گیا ہے، آئے موسیٰ جا اس کا غسل بھی دے، اس کو کفن بھی دے، اس کو دفنا بھی صحیح۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لیتے ہیں، چلو چلو ایک اللہ کا یار ہے، مالک نے مجھے وحی کی ہے، اس کا دوست ہے، اس کی زیارت کرتے ہیں۔ جب لوگ ساتھ لے کر چلے وہاں دیکھتے ہیں تو منظر ہی کچھ اور ہے۔ لوگوں نے کہا حضور والا یہ تو وہی بندہ ہے جس کو ہم نے علاقے سے نکال دیا، جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا، گاؤں سے نکال دیا۔ حضور اس کے لیے حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں پروردگار یہ تو گناہگار اتنا ہے۔ رب فرماتا ہے گناہگار تھا، ساری زندگی گناہ کیے، لیکن مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی ہے، میں نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ موسیٰ اس کو لے جا، اس کو غسل بھی دے، اس کو کفن بھی دے، جنازہ بھی خود پڑھا اور اس کو دفن کر مسلمانوں۔ کیا ہوا کہ اس نے توبہ کر لی، آخری لمحے، ساری زندگی گناہ کرتا رہا۔ تو اس لیے اگر کوئی بزرگ بڑی عمر کا، کون سا ہے بند ہو گیا نا یہ، اچھا دیکھ لو اڑے نہیں جائے، وہ چر چر کر رہا ہے، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اچھا جس کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ تو بولے سبحان اللہ، جس کو سمجھ میں نہیں آ رہی اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اللہ اس کی بھی سمجھ میں عطا کرے، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے حضور سرکار فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام
مالک کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار کی بارگاہ میں، عرض کی مالک مجھے اپنی قوم میں، میری امت میں جو سب سے زیادہ گناہگار ہے مجھے اس کو دکھا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ہے کون۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام مالک نے ارشاد فرمایا کہ اچھا موسیٰ اگر دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے بستی، اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنے علاقے کے باہر جو راستہ ہے نا، اس راستے پہ بیٹھ جا، جو صبح صبح سب سے پہلے بندہ نکلے وہاں سے گزرے نا، وہی سب سے بڑا گناہگار ہوگا۔ صحیح ہے، وہ سب سے زیادہ گناہگار ہوگا۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام آپ بیٹھ گئے، صبح ہی صبح ایک شخص گزرا، بڑی عمر کا بندہ ہے، چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ ہے، گزرے جا رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ سب سے بڑا گناہگار ہے۔ دوسری بار پھر دعا کی، مالک مجھے وہ بندہ بھی دکھا جو میری قوم میں، میری اس قبیلے میں، میری امت میں جو سب سے نیک ہے، تیری بارگاہ میں پہنچا ہوا ہے۔ فرمایا کہ جناب موسیٰ صبح ہی اسی راستے پہ بیٹھ جا، جو سب سے پہلے بندہ آئے، تیری امت کا سب سے بڑا نیک بندہ وہی ہوگا، سب سے بڑا نیک وہی ہوگا۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں راستے پہ دوسرے دن بیٹھا ہوں، بندہ وہی ہے جو پہلے گزرا تھا، جس کے لیے دعا کی تھی مالک مجھے وہ بندہ دکھا جو تیری بارگاہ میں مولا کریم، جو تیری بارگاہ میں مولا کریم ایسا بندہ دکھا جو گناہگار ہے، جو تیرے سے دور رہتا ہے، بدکار ہے، میری قوم میں سب سے بدکار بندہ۔ مالک ماجرا کیا ہے؟ پروردگار کل بھی بندہ یہ آیا تھا، آج میں نے دعا کی کہ مجھے وہ بندہ دکھا جو سب سے قریب ہے، تیری بارگاہ میں پہنچا ہوا ہے۔ پروردگار بندہ آج بھی وہی ہے، سمجھا نہیں میں بات؟ پروردگار فرماتا ہے میرے کلیم، اے میرے کلیم، بات دراصل یہ ہے، تیرے دونوں سوالوں کا جواب دیا ہے میں نے۔ تو نے پہلے عرض کی پروردگار میری قوم کا وہ بندہ دکھا جو سب سے بڑھ کر بدکار ہے، تو یہی بندہ تھا۔ مالک پھر ایک ہی رات میں تیرا پیارا کیسے ہوا، سب سے تیرے قریب کیسے ہوا؟ پروردگار فرماتا ہے دراصل بات یوں تھی، یہ جو کل جا رہا تھا اس کے ساتھ چھوٹا سا پوتا تھا، اس کے پوتے نے اس سے پوچھا دادا جان بتائیے کہ دنیا کے اندر چشمے سے، پانی کے چشمے سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ وہ دادا بتاتا ہے ہاں بیٹا، پانی کے چشمے سے بڑھ کر ایک ندی ہوتی ہے، ایک دریا ہوتا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا دادا جان اچھا مجھے بتائیے کہ دریا سے بھی کوئی چیز بڑھ کر ہوتی ہے؟ اس نے کہا ہاں بیٹا، دریا سے بڑھ کر سمندر ہوتا ہے۔ اس نے عرض کی بابا اے دادا جان چلو بتاؤ کہ سمندر سے بھی بڑھ کر کوئی بڑی چیز ہوتی ہے؟ اس کی چیخ نکل گئی، عرض کرتا کہتا ہے بیٹا یہ سوال نہ کر، اگر سمندر سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے تو وہ تیرے دادا کے گناہ ہیں، تیرے دادا کے گناہ ہیں۔ وہ کہتا ہے اچھا دادا جی میں سوال کروں یا میرے سوالوں کے جواب ختم ہو گئے ہیں؟ کیا میں اور سوال بھی کر سکتا ہوں؟ پوتا کہتا ہے دادا اچھا چلو بتاؤ کہ تیرے گناہوں سے بھی کوئی چیز بڑھ کر ہوگی؟ وہ کہتا ہے ہاں مجھے یقین ہے اگر میرے گناہوں سے بھی کوئی چیز بڑھ کر ہے تو میرے رب کی رحمت ہے، وہ میرے رب کی رحمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں بس سلیقہ آنا چاہیے، طریقہ آنا چاہیے مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے کہ دل دریا سمندروں ڈوبے تے کون دلا دی جانے
تے وچ ہی رہن مہانے تے کہتا ہے رحمت دا او دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا ایک قطرہ تو بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا۔ آپ فرماتے یہ بات اس نے کرنے تھی، عرض کی پروردگار اب تو بچہ بھی یہ کہہ رہا ہے تیرے گناہوں سے دادا کوئی چیز بڑھ کر ہے تو میں اس کو بتا رہا ہوں میرے رب کی رحمت بڑی ہے۔ مالک فرماتا ہے جناب موسیٰ اب تو ہی بتا کہ میں اس بندے کے گناہوں کو دیکھتا یا اپنی رحمت کو دیکھتا، میں کیا کرتا جب نے اس نے مجھے مان لیا تو اگرچہ اس کے کتنے گناہ تھے میں نے اس کے معاف کر کے ایک رات کے اندر جو سب سے بڑھ کر بدکار تھا میں نے اپنے قریب کر لیا ہے، میں نے اپنے قریب کر لیا۔ مالک کائنات اگر کوئی میں بات کر رہا تھا کہ بزرگ ہو جائے عمر زیادہ ہو جائے لیکن گناہ ہوں تو آج بھی وقت ہے وہ توبہ کر لے۔ یاد رکھیے جو بڑھاپے میں گناہ کرتا ہے نا اس کے لیے بڑی غنیمت ہے۔ کیوں؟ کہ اب اس کی عمر باقی گناہ کرنے کی نہیں رہی، اب اس نے گناہوں سے توبہ کر لی تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ بڑا قریب پہنچا ہوا ہے۔ اور جو نوجوان توبہ کرتا ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب نوجوان توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک ان کے قریب کے قبرستان سے عذاب کو تخفیف فرما دیتا ہے۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ تو توبہ کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ وہ مالک ایسا کریم ہے، وہ در ایسا ہے، وہاں درخواست لگانی پڑتی ہے اور یہ درخواست ایسی لگتی ہے کہ سفارش بھی نہیں کرنی پڑتی، سائن بھی نہیں کروانے پڑتے، کہیں دھکے بھی نہیں کھانے پڑتے، یہ درخواست ادھر سے لگتی ہے۔ کہاں لگتی ہے؟ دل سے لگتی ہے۔ اور کیسے لگتی ہے؟ جناب عیسیٰ آخری بات محبت سے کہیں سبحان اللہ، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں مجلس لگی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا چاہی، ارشاد ہوا کہ میرے عیسیٰ تیرے اس مجمع میں ایک بندہ بیٹھا ہے جس کی عمر 60 سال ہے۔ کتنی ہے؟ 60 سال ہے اور 60 سال گناہ کرتا رہا ہے۔ وہ اگر اس کو کھڑا کرو اور اس کو کہو توبہ کرے، یا ایک روایت میں آتا ہے اس کو جانے کا کہہ دو تو دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ نے جب یہ اعلان کیا نا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے مجلس کے اندر، اس نے عرض کی دل ہی دل میں مالک 60 سال کرتا رہا ہوں تیری نافرمانیاں، مالک آج اگر اٹھتا ہوں نا تو سارے لوگ کہیں گے یار 60 سال عمر ہے، ساری زندگی خدا کی نافرمانی کی ہے، مالک میں بے نقاب ہو جاؤں گا، مالک توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے، مجھے حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ بندہ
اب بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ مالک معاف کر، اٹھنا نہیں ہے۔ آج اگر ادھر اٹھتا ہوں نا تو سب کو پتہ چل جائے گا 60 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ مالک کائنات نے فرمایا کہ ہم نے معاف کر دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ درخواست دل سے لگاؤ، یہاں سے درخواست لگاؤ تو وہ معافی دیتا ہے۔ کشف المحجوب کے اندر حضور داتا علی حجویری علیہ رحمہ ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا ہے۔ جس بزرگ کا واقعہ نقل داتا علی حجویری کریں تو بزرگ ہی ہوں گے نا، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ آپ نے لکھا ہے اس کا نام فضیل بن ایاس ہے۔ فرماتے ہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن مبارک یہ تابعین میں سے ہیں، یعنی قرون اولا، صحابہ کے بعد تابعین، پھر ہوتے ہیں تبع تابعین، تو تابعین میں سے آپ فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ ایک دن ایک کشتی پر اپنا ایک لونڈی پر عاشق تھے، ایک لونڈی پر عاشق تھے، اس کی دیوار کے نیچے کھڑے تھے، وہ اوپر آئی، باتیں چلتی رہی۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو اس کو ہوش ہی نہیں تھا، اس نے سمجھا کہ شاید عشاء کی اذان ہے، عشاء کی اذان ہے۔ یہ جب سے انٹرنیٹ اور موبائل کی نحوست آئی ہے نا، بہت سارے نوجوان ہیں پھر بڑھ کر یہ کہ نائٹ پہ کے جو آئے ہیں، بہت سارے نوجوان موبائلوں پر لگے رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ صبح ہو گئی ہے۔ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو شہر کے کتے بھی سو جاتے ہیں، شہر کے لوگ بھی سو جاتے ہیں۔ آپ نے اندازہ کیا ہوگا کتا پوری رات جاگتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جاگتا ہے۔ فجر میں وہ سوتا ہے۔ کتے کا کام کیا ہے؟ رات کو پہرا دینا۔ یار انسان کتنا غافل ہے تو، وہ کتا اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، زمانہ کوئی بھی اگرچہ آ گیا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی آج بھی پوری دے رہا ہے۔ لیکن انسان اگر تجھے جاگنا ہی تھا تو اللہ کی یاد میں جاگتا، لیکن تو کس راستے پر لگ گیا؟ فرماتے ہیں کہ صبح کی اذان ہوئی، آپ سمجھے کہ عشاء کی ہے، تھوڑی دیر دیکھا تو سورج طلوع ہو گیا، روشنی ہو گئی۔ وہیں کھڑے ہو کر اپنے آپ پر ندامت کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ابو عبداللہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں شرم آنی چاہیے، پوری رات گزر گئی تمہیں پتہ نہ چلا۔ لیکن جب تم مسجد میں جاتا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اور جو بات ہو تو اس کو تسلیم بھی کرنا چاہیے اپنی طرف سے۔ فرمایا جب فجر تو نماز میں جاتا ہے، فجر میں اگر تھوڑی تاخیر ہو جائے، سورت تھوڑی لمبی ہو جائے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ آج کیا ہو گیا؟ یعنی برداشت نہیں، تھوڑی سی سورت لمبی ہوئی، قرات لمبی ہو گئی، اور یہاں تو پوری رات گزر گئی۔ فرماتے ہیں بس یہی بات وہ گھڑی تھی کہ اس کی دل کی دنیا بدل گئی۔ فرماتے ہیں اس شہر کو چھوڑا، چل دیے حجاز میں جا کر، مدینہ پاک جا کر تعلیم حاصل کی۔ پھر مالک نے یہ شان عطا کر دی کہ اس وقت کے جتنے بھی اولیاء تھے سب کا امام بنا دیا۔ فرماتے ہیں ایک دن آپ سوار تھے، عبداللہ بن مبارک سوار ہے کشتی پر، وہاں ایک سوداگر تاجر تھا، اس کا ایک موتی گر گیا، موتی سونے کا گر گیا کشتی کے اندر۔ اس نے الزام لگایا کہ درویش تو نے میرا چرا لیا۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ مقبول ہو جائے نا یارو،
جب وہاں تک اس کی رسائی ہو جائے نا پھر کچھ کہنا نہیں پڑتا۔ فرماتے ہیں آپ نے صرف یوں دیکھا، نگاہ اٹھائی، بولا کچھ نہیں، سمندر کی جس دریا میں تھے ارد گرد ساری مچھلیاں، ہر مچھلی کے منہ میں سونے کا موتی تھا، پیش کرنا چاہتی تھی۔ آپ نے وہی موتی اٹھایا، اس سوداگر کو دیا، تاجر کو۔ آپ نے کشتی سے پانی کے اوپر پاؤں رکھ کر پانی کے اوپر چلتے چلتے چلے گئے۔ فرمایا ہم نے لوگ وہاں لگئی ہے، اب ہم اپنی فکر نہیں کرتے، ہم اس کی یاد میں مست رہتے ہیں، ہمارا خیال وہی کرتا ہے۔ تو جب بندہ توبہ کر لے پھر یہ نہیں دیکھے کہ یار میں کتنا گناہ گار ہوں، میں نے کتنی کرپشن کی ہے، میں نے کتنا لوگوں کو لوٹا ہے ساری زندگی، میں نے ساری زندگی لوگوں پر ظلم کیے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے، اور توبۃ النصوح کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک بار جب توبہ کرے تو پکی توبہ کہ اب پیچھے گناہوں کی طرف لوٹنا نہیں ہے۔ ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس نے 99، آپ نے یہ سنتے رہتے ہیں، 99 قتل کیے، وہ چلتا چلتا اس نے ایک دن خوف خدا دل میں آیا کہ یار میں بھی توبہ کر لوں، میری بھی بخشش ہوگی یا نہیں۔ اچھا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جب وہ کسی کو اپنی بارگاہ میں مقبول، جس کو توبہ کی قبولیت ہوتی ہے، وہ اس کو توبہ کا خیال بھی دیتا ہے کہ اب بندے آ جا میرے پاس۔ فرمایا وہ اس نے کیا کیا، اس نے پوچھنا معلومات شروع کی، تو ایک بندے نے اس کو کہا کہ جی آپ کی تو توبہ ہے نہیں، اتنے قتل کیے ہیں یار، خدا کو خوف نہیں ہے، تیری بھی توبہ کہاں؟ اس نے اس کو بھی پورا کر دیا، 99 ہیں، چلو طاق ہیں پورا جفت ہو جائے، 100 کر دیے ہیں، اب چلا۔ تو پھر آگے ایک اور بندہ ملا۔ اصل میں اگر راستہ نکالنا چاہو نا، کوشش آپ کرنا چاہو نا، رب راستہ دیتا ہے، مالک راستہ ضرور دیتا ہے۔ آپ کسی بھی کام کے لیے ہمت دکھاؤ، آپ اٹھو، آواز اٹھاؤ، آپ کو راستے ملتے چلے جائیں گے، اندھیرے کٹتے چلے جائیں گے۔ فرماتے ہیں وہ چلا تو ایک بندہ اور ملا، اس نے کہا ہاں ہے یار راستہ، ایک طریقہ ہے میرے پاس۔ کہا کیا ہے؟ فرمایا وہاں ایک اللہ والوں کی بستی ہے، وہاں وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ان پر بڑا ہی راضی ہے، اور جا ان کے پاس چلا جا، بس ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ رہنا۔ اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے بھی بڑے کمالات مل جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خود بڑا نالائق ہوتا ہے، لیکن جن کے ساتھ بیٹھ جائے نا، اگر وہ نیک ہیں تو اس نالائق کو بھی نیک بنا دیتے ہیں، ان کے بھی بیڑے پار کر دیتے ہیں۔ اس لیے تو میاں صاحب فرماتے ہیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں عدل کرے تے تھر تھر کمبے، اے اونچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاؤیں، میں جیے منہ کالے۔ آپ فرماتے ہیں فضل تے تھی لوہے تردہ۔ کشتی دیکھیے کبھی، کشتی پانی پر چلتی ہے، اس کے ساتھ لوہا بولتا ہے، لوہا لگا ہوتا ہے، لیکن کمال اس کشتی کا ہوتا ہے کہ جس پھٹے کے ساتھ لوہا لگ جائے، لوہے کی صفت ہے بھاری پن اور ڈوب جانا، لیکن جس کشتی کے ساتھ، جس پھٹے کے ساتھ وہ پیوست ہو جاتا ہے نا، دوستی کر لیتا ہے، پھر پھٹا اپنی دوستی کی وجہ سے اس لوہے کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ اسی کی مثال کشتی نوح کی، کشتی نوح کی مثال میرے سرکار نے اپنی اہل بیت کی دی ہے۔ فرمایا کسی کے ساتھ بھی جڑ جاؤ گے تمہیں ڈوبنے نہیں دیں گے، تمہیں کنارہ لگا کے دیں گے۔ آپ فرماتے ہیں فضل تیرے تھی لوہے تردے، تے پھٹیاں دے سنگ لگ کے، فضل تیرے تھی لوہے تردے، تے پھٹیاں دے سنگ لگ کے، کتے جنت جاون محمد بخشا، تے ولیاں دے نل لگ کے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کتا بھی اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کر لے، اللہ والوں کے قریب بیٹھ جائے، مالک ان کو بھی جنت عطا کرتا ہے۔ تو اگر بندہ اللہ والوں کے قریب ہو جائے، مالک ان کو بھی جنت عطا کرتا ہے۔
فرماتے ہیں وہ جناب چلتے چلتے راستہ، اس کا اجل آ گئی، اس کو موت آ گئی، کہیں بھی آ سکتی ہے موت، اس لیے ہر وقت توبہ کیجئے، موت کی تیاری کیجئے۔ لیکن وہ اس کا نیک ارادہ تھا، چلتے چلتے ایک فرشتہ آ گیا ملک الموت، اس کی روح قبض ہو گئی۔ اب فرشتے آ گئے، جنت کے بھی آ گئے، جہنم کے بھی آ گئے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں مالک کائنات کے وہ فرشتے آ کر آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا بندہ ہے، وہ کہتے ہیں ساری زندگی گناہ کیا، یہ ہمارا ہے، اس کے بڑے بڑے جرم ہیں اس کے نامہ اعمال میں۔ مالک فرماتا ہے اے جبرائیل جا آج فیصلہ کر کے آ۔ مالک فیصلہ کیسا کروں، کس طرح کا فیصلہ سنانا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے جا زمین ناپ لے، لیکن میرا بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہے، آخری وقت اس کے دل میں نیک ارادہ ہے، مجھ سے معافی طلب کرتا ہے۔ جبرائیل جا کے فیصلہ کر، دونوں طرف سے زمین کو ناپ لے، جس طرف یہ قریب ہوتا ہے اس طرف اس کا فیصلہ سنا دیا جائے۔ مالک فرماتے ہیں میرے سرکار فرماتے ہیں جبرائیل نے جب ناپنا شروع کیا، پروردگار نے ارشاد فرمایا اے زمین اللہ والوں کی بستی کے قریب ہو جا۔ جب قریب ہوئی میرے سرکار فرماتے ہیں صرف ایک ہی بلشت قریب تھی، بستی میں نہیں تھی، ابھی پہنچا بھی نہیں تھا، سفر اب بہت تھا، لیکن جہاں سے چلا تھا وہاں سے اور جہاں پڑا تھا وہاں سے ایک بلشت قربت تھی۔ مالک فرماتا ہے ایک بلشت جو ہمارے یار کے قریب ہو جائے ہم اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں۔ ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے، ہم نے معاف کر دیا۔ دعا ہے مالک کائنات ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی رات ہے، اس رات کو میرے سرکار جنت البقیع میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں یہ شب نصف شعبان کی رات تھی، تو میں رات کو اٹھی، بیدار ہوئی، دیکھا کہ سرکار کو بستر پر نہیں پایا۔ فرماتے ہیں میں چلتی چلتی مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید سرکار کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے۔ فرماتی ہیں میں چلتی چلتی جنت البقیع میں، اب بہت اس پہ سوال بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ جی اب حضرت سیدہ کو پتہ نہیں تھا اور حضور پر اس کو اعتماد معذاللہ نہیں تھا، یہ بات نہیں تھی۔ دراصل اگر عائشہ نہ جاتی تو ہمیں پتہ کیسے چلتا کہ یہ رات اتنی عظمت والی ہے۔ فرماتے ہیں میرے سرکار آپ پہنچے تو سرکار قبرستان میں بیٹھے ہیں، میرے سرکار یوں ہاتھ اٹھا کر اپنے مالک سے دعا مانگ رہے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ تو امام الانبیاء ہیں، حضور آپ ادھر آ کے کیوں رو رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ فرماتا عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ رات کون سی ہے؟ عائشہ یہ وہ رات ہے مالک کائنات آسمان دنیا پر اپنی شان و شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے، ندا ہوتی ہے کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، کوئی ہے معافی چاہنے والا، کوئی ہے مصیبت زدہ جس کو عافیت دے دی جائے، کوئی ہے جناب گنہگار اس کو معاف کر دیا جائے، کوئی ہے بے روزگار جس کو رزق کی فراوانی عطا کر دی جائے۔ فرمائے یہ ندا ہوتی ہے یہاں تک کہ صبح صادق جب تک طلوع ہوتی ہے مسلسل ندا آتی رہتی ہے، مسلسل ندا آتی رہتی ہے۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رات کو قبرستان میں اس رات کو جانا میرے مصطفیٰ کی، بہت لوگ کہتے ہیں اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ جی دیکھو مستحب نہیں ہے، حضور تو ایک بار گئے تھے، حضور لہذا مستحب بھی نہیں ہے۔ اچھا ویسے سنت کیا ہوتی ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں سنت کیا ہوتی ہے؟ عمران کو پتہ ہے، باقی ابھی سنت کیا ہوتی ہے؟ مجاہد یا ٹیک چھوڑ دو، میں جان چھوڑنے والا ہوں آپ بھی ٹیک چھوڑ دو۔ سنت کیا ہوتی ہے؟ جو سرکار کا یاد کر لو، جو سرکار نے چاہے وہ ایک بار کیا ہو، بس سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ۔ سرکار اگر ایک بار گئے تو سنت ثابت ہو گیا کہ حضور نے یہ عمل کیا ہے۔ مستحب وہ ہوتا ہے جو صحابہ نے یا بزرگان دین نے
اور علماء مجتہدین نے کیا ہو تو اس پر کہتے ہیں کہ یہ مستحب عمل ہے، اگرچہ سنت سے ثابت، لیکن یہ سرکار کی سنت ہے۔ چلو اس رات کو تم پھر بھی کہتے ہو کہ یار مستحب بھی نہیں ہے، نہیں جانا چاہیے۔ اچھا ایک ہوتا ہے کہ مستحب ہے یا نہیں ہے، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے۔ جاتے اس لیے ہیں کہ میرے سرکار گئے، کیوں جاتے ہیں؟ دوسرا اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارے باپ کی قبر ہے، تمہارے باپ کی نہیں ہے، تم اگر نہ جاؤ، تم چاہو تو آگ بھی لگا دو، لیکن ہمیں تو اپنے پیاروں سے پیار ہے۔ ہم تو ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ مالک اگر ہمیں تو جنت عطا فرمائے تو جس جگہ پر ہم ہوں ہمارے والدین بھی ادھر ہی ہوں، ہم ان سے ملیں، ملاقات کریں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے جاتے ہیں۔ دوسرا میرے سرکار نے مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث پاک یہ بالکل واضح لکھی ہے، میرے سرکار نے فرمایا کہ جس نے مزار کی زیارت کی، کس کی؟ کس کی؟ من زار قبر ابویہ، جس نے کس کی؟ والدین کے مزار کی، قبر کی زیارت کی۔ منظارہ جس نے زیارت کی، کس کی؟ والدین میں سے کوئی ایک چلا جائے یا دونوں چلے جائیں، جانا تو سب نے ہے۔ اب اگر کوئی گھبرا کے نہ کرے تو بھئی جانا ہے، بھئی یہ تو بات پکی ہے، آج نہیں تو کل جانا ہے، تو اس کی تیاری کرنی ہے۔ فوجی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بابا کب تیاری ہے؟ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ جانا ہے بھائی، سب نے، ہم نے بھی جانا ہے، سب نے بھی جانا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جو جمعے کے دن، کیا؟ جمعے کے دن جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کی یا دونوں چلے گا، دونوں کی، جو زیارت کرتا ہے، صرف پڑھتا پڑھاتا نہیں، صرف جا کے زیارت کر لے، میرے سرکار فرماتے ہیں مالک اس زیارت کرنے والے کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے، جو قبر میں ہے اس کو بھی نیک لوگوں میں لکھ دیتا ہے۔ اب خود اندازہ کرو، جو زیارت کرے اس کا مقام یہ ہے۔ تو جو خوش نصیب قرآن کا حافظ ہو، جو خوش نصیب قرآن پڑھنا جانتا ہو، عاشق رسول ہو، نعت خوانی کرنا جانتا ہو، درود کی کثرت کرتا ہو، ورد وظائف اس کو آتے ہوں، نماز پنجگانہ پڑھتا ہو، پھر وہ نماز ادھر پڑھ رہا ہے، اس کے باپ کی قبر میں ٹھنڈک اور راحت مل رہی ہو، تو جو وہ جائے گا اس جذبے سے، اس محبت سے جائے گا، اور جا کر قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر، کلمہ شریف کا ورد کر کے عرض کرے گا پروردگار میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، اور اس کی شان ہے، وہ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور جو مجھ سے مانگتا ہے میں تو خوش ہوتا ہوں، میں اس کی فوراً دعا قبول کرتا ہوں کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اور دعا مانگ رہا ہے۔ رب فرماتا ہے ہم نے اس کی بخشش کر دی، اور جو دعا نہیں مانگتے فرماتا ہے تکبر کرتا ہے۔ دعا مانگنا نہیں یہ کیا ضرورت ہے، ہو گئی ہے نا، جنازے میں دعا تو ہوئی ہے، یہ جنازہ پڑھا ہے نا، تو کیا ضرورت ہے؟ اچھا جنازہ تو پڑھا ہے، تو اگر پھر بھی دعا کے لیے کہہ دو کہ ادھر تو دھاندلی ہو جائے گی، نہیں نقصان، آپ کو کوئی نقصان ہو جائے گا۔ بھئی بخشنے والا وہ، مانگنے والا اس کا بندہ، تو بیچ میں کہاں سے ٹپک رہا ہے کہ نہیں مانگنی ہے؟ کیوں بھائی؟ تو تیرا بل آ رہا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو مالک کی بارگاہ میں دعا مانگنے دو، اس کو بخشوانے دو، کیونکہ میرے سرکار فرماتے ہیں جس جنازے میں 40 بندے ہوں، کتنے؟ اس میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے، اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے۔ تو جب بندے اکٹھے ہی ہو گئے ہیں، جب اجتماعی طور پر کسی کے لیے مغفرت کی دعا کر ہی لی ہے، تو مالک حبیب کے صدقے اس کی بخشش، محبت سے کہو، تو دعا یہ کرنی چاہیے، قبرستان میں جانا چاہیے۔ اچھا پھر ابھی جاؤ گے نا تو آپ کو بہت روشنی ملے گی، قبرستان میں تمام لوگوں نے کیا ہوتا ہے، روشنی کا کیوں ہے؟ وہ روشنی کا اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ یہ شرک ہے، بدعت ہے۔ اچھا بدعت کیوں ہے بھائی؟ قبرستان میں روشنی کہاں کری جاتی ہے؟ تو وہ قبر والوں کے لیے یہ یوں روشنی نہیں کر رہے کہ یہ روشنی باہر کریں گے تو قبر میں روشنی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔
بلکہ میرے سرکار نے فرمایا کہ اگر مسافر راستے میں جا رہا ہے، سفر راستے سے کسی نے کانٹا بھی ہٹایا، کوئی پتھر والی چیز بھی ہٹائی، تو اس کو کیا نیکی ملے گی یا گناہ؟ نیکی ملے گی نا۔ تو یہ جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے چونکہ قبرستان ایک قریب قریب قبریں ہوتی ہیں، وہاں روشنی کا اہتمام ہوتا ہے تاکہ لوگ آسانی سے ان کو کچھ دکھے، آرام سے احترام کرتے ہوئے وہاں سے چل سکیں، تو وہ اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ملے گا نا۔ جس نے لگائی ہے اس کو ثواب ملے گا۔ دعا ہے مالک کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا صلاۃ و سلام مصطفیٰ